السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 1447 رمضان کے اس مبارک موقع پر حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کے 24ویں سبق میں ہم 3 باتیں انشاءاللہ جانیں گے۔ جاندار چیزوں کی تصویر بنانا یہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے پہلے بھی ذکر آیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کسی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح میں پیدا کرتا ہوں۔ میرا چیلنج ہے کہ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، کہ وہ میری طرح اناج کا ایک دانہ اگا کر دکھائیں یا چھوٹی سے چھوٹی چیز، چیونٹی یا ذرہ۔ ذرہ عرب زبان میں اس زمانے میں سب سے چھوٹی، حقیر اور مہین سی چیز کو کہا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ذرہ آئٹم کو کہا جانے لگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انتہائی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر وہ بنا سکتے ہیں تو بنائیں۔ یہ ایک چیلنج اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا توجہ سے سنیے اس حدیث کو۔ پہلی 2 حدیثوں میں بھی بڑی سخت وعید ہے کہ جہنم میں سخت ترین عذاب ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا چیلنج کہ میری طرح سے کوئی دانہ اگائیں، کوئی چھوٹی سی چیز پیدا کریں۔ لیکن اب یہاں دیکھیں کہ تصویریں بنانے والے قیامت کے دن ان کو کس طرح کا عذاب ہوگا، اس کی تھوڑی سی وضاحت اس حدیث میں ہے۔ ہر جاندار چیز کی تصویر بنانے والا جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اللہ ہم کو دور رکھے۔ اس کی بنائی ہوئی ہر جاندار تصویر میں روح پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اسے جاندار بنا دیں گے روح ڈال کر، پھر وہی اس تصویر بنانے والے کو جہنم میں عذاب دیتا رہے گا۔ سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ ایک فوٹوگرافر، ایک آرٹسٹ جاندار چیز کی تصویر بنایا، کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا، اور اس نے جو تصویر بنائی اللہ اس کے اندر ایک روح ڈالے گا، اس کو ایک جسم و جان دے گا، پھر وہ اپنے بنانے والے کو عذاب دیتا رہے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ابھی بھی ایک اور بار سمجھا رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ کوئی بھی آرٹسٹ، کوئی بھی فوٹوگرافر، کوئی بھی تصویر بنانے والا جاندار کی تصویر، اس نے دنیا میں جو بھی تصویریں بنائیں، اس شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بنانے والے کو، اور وہ ساری تصویریں بھی جہنم میں لائی جائیں گی، تو اللہ ان کو ایک جسم و جان دے گا، ان تصویروں کو جس کو اس نے بنایا تھا، اور وہ ساری تصویریں جو اب جسم و جان والی ہو گئی ہیں وہ اس کو سزا دیں گی، بنانے والے کو تکلیف دیں گی، بنانے والے کو عذاب دیں گی جہنم کے اندر۔ یعنی جہنم میں جانا یہ خود کچھ کم نہیں ہے، پھر اس پر سے اندر اور عذاب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لازماً تصویر بنانا ہی چاہتے ہو، اور بعض دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا اور بولا کہ میرا گزر بسر، میرا روزگار، میرے کھانے پینے کا ذریعہ یہی ہے، میں کچھ بناتا ہوں، بیچتا ہوں۔
تو کہا اگر تجھے بنانا ہی ہے تو پھر کسی غیر جاندار کی، درخت وغیرہ اور دوسرے اس طرح کی چیزوں کی بنا۔ ان سب حدیثوں سے یہی پتہ چلا کہ جاندار چیز کی تصویر بنانا حرام ہے، چاہے اس کا سایہ ہو یا نہ ہو، اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تصویر کاغذ میں چھپ رہی ہے یا کہیں PDF کی شکل میں، الیکٹرانک شکل میں کسی اور جگہ بنانے کے بعد محفوظ کی جا رہی ہے، وہ کسی پتھر پر تراشا جا رہا ہے یا جس کسی بھی شکل میں بنائی جا رہی ہو۔ اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کے حرام ہونے کا پتہ چلے تو وہ حیلے بازیاں کرتے ہوئے ان کاموں کو نہ کرے بلکہ حرام سے فوراً رک جائے۔ بعض لوگ جن کے اندر اللہ کا ڈر کم، اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ کم، کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ بہت سارے عذر تلاش کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو اپنا معبود نہیں بنا رہے ہیں، ہم تو ان کے سامنے جھک کے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح کے حیلے بازی کی باتیں جو کرتے ہیں تو آپ کا مقصد وہ نہ بھی ہو تو بھی جائز نہیں ہے۔ اور موجودہ زمانے میں یہ اس طرح کی تصویروں کے عام ہونے کی وجہ سے کس قدر فحاشی بڑھ رہی ہے، کس قدر گناہ کے کام بڑھ رہے ہیں، ہر عقل مند اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور مصیبت، بلا اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب اس طرح کی جاندار تصویروں کو بڑی شان کے ساتھ اپنے دیواروں پر لٹکایا جائے، شو کیس میں رکھا جائے اور ان کی مختلف قسم کے فریم بنا کر ان کو سجا کر رکھا جائے۔ اس میں مصیبت اور بڑھتی ہے۔ یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں اور آپ کے دماغوں میں کئی سارے سوالات، اور فلاں جگہ ہم نے ان کی دیکھا، فلاں آفس میں ہم نے ایسے دیکھا، بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں گے۔ یہاں جو بھی حدیث، جو بھی آیت، اسلام کی جو تعلیم سنے، ہم پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دوسرے ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسے کر رہے ہیں، ان کا بہانہ بنا کر اپنے لیے کسی حرام کو حلال بنا لینے کا راستہ نہ کھولیں۔ کوئی اور غلطی کر رہا ہے وہ اس کی سزا پائے گا، لیکن اس نے ایسے کیا اس لیے میں کیا تو آپ سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ قرآن میں ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پر یہ واضح طور پر موجود ہے کہ کسی کو دیکھ کر، کسی کی اندھی تقلید کر کے کسی کو آپ مورکھ بن کے ان کے فالو بن جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مجھے عذاب نہیں ہوگا، میں ان کے اوپر ڈال دوں گا۔ یہ شیطان آپ کو جھوٹی تسلی دیتا ہے۔ عذاب اور سزا آپ کو آپ کے بقدر ہوگا، ان کو ان کے حساب سے ہوگا۔ تصویروں کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے، گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس گھر میں کتا اور تصاویر ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور مصیبت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب کچھ تصویروں کے بارے میں یہ تو ہمارے فلاں بزرگ کی ہے، یہ ہمارے فلاں مزار کی ہے، یہ ہمارے فلاں بابا کی ہے، پھر اس کے اطراف میں کوئی ہار، اس کے سامنے کوئی موم بتی یا کوئی اور اس طرح کی چیز شروع ہو جائے۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ بس ہمارے انڈیا کے کچھ لوگ جن کے اطراف میں کچھ ہندوؤں کے گھر ہوں گے، شاید کہتے ہوں گے ہندو گھرانوں میں ہیں۔ میں اپنے آنکھوں سے مسلمان گھرانوں میں دیکھا ہوں اور روکا ہوں۔ بابا فرید الدین کہاں، ناگپور کے یا کہاں کے؟ ہاں جی، بوڑھے میاں سوئے ہوئے رہتے ہیں، ایک عورت ان کے بازو رہتی ہے، بڑی برکت کے لیے اپنے گھر میں ان کی تصویریں لوگ رکھ لیتے ہیں۔ اجمیر شریف کی، لاہور میں کون ہے؟ گنج داتا گنج،
جگہ جگہ جو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں ان کی تصویریں، ان کے مزاروں کی تصویریں، ان کے چلہ خانوں کی تصویریں اپنے گھروں میں سجا کر ان کو اپنے گھر میں بلاؤں سے بچنے کا، برکتیں نازل ہونے کا، یا نہیں تو کچھ بھی ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہتے ہیں کچھ لوگ، پھر نکالو، نہیں نکالیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمیں۔ تو غیر اللہ کے ساتھ جو دل اٹکا ہوا ہے یہ کوئی کم خطرے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بس ہم تھوڑا سا یادگار کے لیے، میموری کے لیے رکھ لیے ہیں، تو یہ میموری وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی آپ کو کس حد تک عذاب سے بچا سکتی ہیں خود آپ جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ اب موجودہ دور میں تصویر ایک بہت بڑی بلا، بہت بڑی مصیبت، بڑے فتنے کی شکل اختیار کر چکی ہے، فتنے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو یہاں دو قسم کی تصویروں کی علماء اجازت دیتے ہیں، ایک اجازت خیر کی امید کے ساتھ اور ایک کی اجازت انتہائی مجبوری اور ناگزیر حالات میں۔ پہلی کیا ہے؟ جیسے اب یہ ویڈیو بن رہی ہے، کئی سارے علماء کا یہ کہنا ہے کہ تصویر کے ایک حکم میں ہے، تصویر کے اندر کسی طرح سے داخل ہے، لیکن کس مقصد سے ہے؟ یہ دین کو پھیلانے کے ارادے سے، دین کو پھیلانے کے مقصد سے ہے، تو اس لیے اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اور دوسرے جیسے ہمارے پاسپورٹ، آئیڈینٹی کارڈ اور اس طرح کی جو مجبوریاں ہیں جن میں ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو کم سے کم اپنے الماری کے اندر میں کہیں رکھ دیں، ان کو سجا کے، ٹنگا کے، لٹکا کے، اپنا جو پاکٹ ہوتا ہے اس کے فرنٹ میں ذرا سا دیکھ لو میری بیگم کو، نہیں، بار بار اس طرح سے یہ کہیں آپ کے دل میں سے اللہ کی محبت کو کم، غیر اللہ کے تعلق کو زیادہ نہ کر دے۔ اور کچھ ایسی جو پیپروں میں یا کہیں دوسری چیزوں میں آپ کے ارادے کے بغیر آ جاتی ہیں، مختلف سامانوں پہ تصویریں ہوتی ہیں آج کل، اور وہ آپ کے روندنے میں چلی جاتی ہیں، آپ ان کو احترام سے اٹھا کر کہیں نہیں رکھتے۔ اب جیسے ہمارے یہاں بچے لوگ کچھ ہیں اسکولوں میں کچھ بناتے کرتے ہیں، آج میرے بچے نے بہت اچھا بنایا، استاد نے ان کو گڈ لکھا، 100 لکھ دیا، پھر اس کو کہیں سجا کے رکھتے ہیں اپنے دوستوں کو اور دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ تو اس طرح سے نہ رکھیں، ایک مجبوری کی صورت بس اس کو کس طرح ضائع کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس حکم میں نہ آئیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ دوسرا آج کے 24ویں سبق میں دوسری بڑی اہم بات، کیوں بھائی خیریت تو ہے؟ جھوٹا خواب بیان کرنا۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ سستی شہرت اور اپنی نیک نامی حاصل کرنے یا کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے میں نے ایسے خواب دیکھا، میں نے ایسے خواب دیکھا، میں نے ایسے خواب دیکھا، چھوڑتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا تو اپنی کوئی نیک نامی، جھوٹی شہرت، یا کسی اپنے دشمن یا جن کے اوپر کچھ اپنا رعب چلانا چاہتا ہے ان کو ڈرانا دھمکانا۔ تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ کتنے گناہ کی بات ہے؟ ذرا سنیے حدیث کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری کی، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے۔ یہ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں موضوع، یہ ٹاپک، لیکن یہاں کیا بات آئی؟ یہ جھوٹوں میں ایک بڑا جھوٹ۔ دوسرا کیا ہے؟ کوئی ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا ہی نہ ہو۔ خواب دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے ایسے دیکھا، ایسے دیکھا۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ یہ تین باتیں، یہ تین گناہ جو کرے گا وہ جھوٹوں میں ایک بہت بڑا جھوٹ باندھنے والا ہو گیا، جھوٹا بہتان، گھڑی ہوئی بات کہنے والا ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریں اس بارے میں۔ اور آج کل بہت سارے میسیجز
اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نام سے شعر ہوتے رہتے ہیں. رمضان سے 2 4 5 6 مہینے پہلے جو سب سے پہلے کسی کو رمضان کی خوشخبری دے, سنے ہوں گے آپ لوگ, کئی حدیث ہے ہی نہیں, کوئی اس حدیث کا وجود ہی نہیں ہے, لیکن حدیث کے نام سے مشہور کی جاتی ہے. بہت چوکنا رہے. اور بعض لوگ ChatGPT, جیمینی اور دوسرے AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کچھ نکال لیتے ہیں حدیثوں کے نام سے. وہ کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے علم کا. میں نے خود کئی مرتبہ چیک کیا ہے, جھوٹ پہ جھوٹ کہتا ہے. میں نے کہا یہ حدیث اس کتاب میں نہیں ہے, تم کیسے حوالہ اس کا دے رہے ہو؟ میں غلطی ہو گئی مجھ سے, میں معافی چاہتا ہوں, میں اب آپ کو صحیح حوالہ دیتا ہوں. پھر دیتا ہے, پھر غلطی. میں نے کہا اس کے ساتھ کون برباد کرے گا, لیکن میں نے تھوڑا سا وقت برباد آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کہ ChatGPT آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کوئی بھروسہ نہ کریں. ایک اور حدیث سنیے, من تحلم بحلم, جس نے کوئی جھوٹا خواب بیان کیا. کیسا خواب؟ جو اس نے دیکھا ہی نہیں. اسے قیامت کے دن یہ مشکل کام سونپا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانے, جو معلوم ہے نا شعیر, جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگائے. کر سکے گا؟ وہ ہرگز نہیں کر سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ گرہ تو نہیں ڈال سکتا, لیکن اس کے ڈالنے کی چکر میں جو عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا, وہ عذاب اس کو جھیلتے رہنا پڑے گا. یہ سب اس طرح کے جھوٹے خواب بیان کرنے کی وجہ سے ہے. اور آج کا آخری بات, اور مختصر سبق ہے, زیادہ لمبا نہیں ہے, وہ ہے قبرستانوں کی بے حرمتی. یہ ہمارے بہت سارے گاؤں میں, خاص کر کئی شہروں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. حدیث پہلے سنیے, مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی کا انگارے پر بیٹھنا, انگارے پر بیٹھنا سمجھ رہے ہیں؟ انگارے پر بیٹھنا جو کپڑوں کو جلا کر جسم تک بھی پہنچ جائے, اچھا ہے قبر پر بیٹھنے سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب یہاں قبر پر بیٹھنے سے اس کے اندر قبر کی بے حرمتی کرنے کے بارے میں بھی بات آتی ہے. لوگ جا کر کبھی گپے مارنے کے لیے قبرستانوں میں بیٹھتے ہیں, قبروں کی گدیوں پہ بیٹھتے ہیں. گدیاں بنانا ہی حرام ہے, جائز نہیں ہے, پھر اس پر بیٹھتے ہیں, یہ بھی گناہ. اور یہ بیٹھنے میں مجاوری کے لیے جو بیٹھتے ہیں درگاہوں میں, یہ بھی آ جاتا ہے, یہ بھی آ جاتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث اور سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں آگ کے انگارے پر یا تلوار کے تیز دھار پر چلوں یا میرے جوتے کو میرے پاؤں کے ساتھ سلا جائے, سی دیا جائے, یہ اچھا ہے کسی مسلمان کی قبر پر چلنے سے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات؟ انگارے پر چلنا کوئی آسان کام ہے؟ تلوار کی تیز دھار پر چلنا کوئی آسان کام ہے؟ نقصان ہے اس کا. انگارے پر بیٹھنا, چلنا اور تیز دھار تلوار پر چلنا نقصان ہے نا. پاؤں کو چپل کے ساتھ سی دیا جائے, کوئی تکلیف ہے نا. اس سے کہیں زیادہ عذاب, اس سے کہیں زیادہ تکلیف ان لوگوں کو جھیلنا پڑے گا جو قبروں پر چلتے ہیں, جو قبروں پر چلتے ہیں. اب اتنی سخت حدیثیں قبروں کے حوالے سے ہونے کے باوجود ہمارے بہت سارے لوگ قبروں پر رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں, چپل پہن کر آتے ہیں, اور اس کے علاوہ دوسرے کئی قسم کی گندگیاں قبرستانوں میں ڈالی جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں, قبرستان کی حفاظت, اس کی حرمت اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا ایک مسلمان کا کام ہے. اور بعض گاؤں کا حال تو اتنا برا ہے, الامان والحفیظ. گاؤں میں جہاں گھروں میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے, کسی پبلک میدان میں کرتے ہیں جا کے لوگ, بعض قبرستانوں کو اپنا اڈا بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بارے میں کتنی سخت حدیث ہے, ذرا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں قبرستان میں قضائے حاجت کر لوں یا بازار کے عین درمیان میں, بیچ بازار میں کر لوں. سمجھ میں آئی بات کچھ؟ اب اس کو الٹا سمجھیے.
بیچ بازار میں کپڑے کھول کے 1 نمبر 2 نمبر کے لیے بیٹھ جانا پسند کرتا ہے انسان، جیسے اس کو ناپسند کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ کسی قبرستان میں قضاء حاجت کرنے کو ناپسند کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قبرستانوں کی حفاظت کے بارے میں اس طرح کی یہ حدیثیں ان کے ترجمے حوالے کے ساتھ قبرستانوں کے اطراف میں لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو قبرستانوں کے احترام کا پتہ ہو. اللہ سب کو ہدایت نصیب کرے، ہر گناہ سے ہم سب کو بچا کے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.